رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس فضیلت کی جو میرے حضور نے فرمایا ہے ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کم از کم روزانہ یہ نیت کرے آج ہی، اور مشکل کام نہیں، انتہائی آسان کام ہے۔ روزانہ جو درود پاک آپ کو یاد ہے، جیسے صلی اللہ علی محمد، یہ ایک مکمل درود پاک ہے، آپ اس کو بھی پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ تعالی فضیلت ملتی ہے۔ اور بلکہ یہ جو درود پاک آپ نے سنا صلی اللہ علی محمد، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آسان ہے، آپ 3-4 منٹ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے گا، تو 24 گھنٹے میں 10 منٹ کم از کم اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے میں ضرور صرف کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ ہی پڑھیں، کچھ صبح پڑھ لیں، کچھ شام پڑھ لیں، کچھ دوپہر میں پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ درود پاک ہم حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کرم کی صحبت نصیب ہو، اور سرکار کا قرب نصیب ہو، اور جسے میرے حضور کا قرب محشر کے دن نصیب ہو جائے، انشاءاللہ ضرور بضرور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ آئیے نہایت محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور سورۃ البقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 آیات کی تفسیر سماعت فرما لی۔ آج ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 یعنی 74 نمبر تفسیر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم۔ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیں، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ تمہارے عمل سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، وہ باخبر ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کیفیات کو بیان فرمایا ہے کہ پتھر سخت ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر خشیت الہی رکھتے ہیں، جیسا کہ رب نے فرمایا ہے کہ یہبط من خشیت اللہ، پتھر سخت ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ پھر جو انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر جو بندے مومن ہے، اس کو کس طرح اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھنا چاہیے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے بتایا کہ پتھر تو ہیں سختی میں، لیکن وہ بھی ان سے ندیاں بہتی ہیں، ان سے پانی نکلتے ہیں، گویا کہ وہ پانی، وہ ندیاں اللہ کی خشیت میں رونے والے آنسو ہوتے ہیں پتھروں کے جو ان سے بہتے ہیں۔ پتھروں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اس کی تفسیر سنیں کہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے، چونکہ اس سے پہلے جو آپ نے تفسیر سنی 2 ہفتہ کے بعد یہ درس ہو رہا ہے، اس کا تھوڑا پس منظر میں آپ کو عرض کر دوں، چونکہ ایک آیت کا تعلق دوسرے آیت سے بہرحال لگا رہتا ہے۔ پیچھے جو آیات آپ نے سنا اس کا ترجمہ و تفسیر، اس میں یہ بات بتائی گئی تھی، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جو سورہ بقرہ اس سورت کا نام ہے، بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، اور اس مناسبت سے سورت کا نام پڑا۔ اس میں جو ہے نا ایک بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ایک مقتول جو مر گیا تھا اس کو لگانے کا حکم دیا، وہ زندہ ہو کر کے اس نے بتا دیا۔ پوری تفصیل آپ نے سن لیا، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اس آیت میں بھی جو ہے نا انہی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ تو اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، اپنے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کے عبرتناک واقعات سننے کے بعد بھی تمہارے دل حق بات قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کن کو؟ جو حضور کے دور میں موجود تھے، چونکہ قرآن تو حضور پر نازل ہو رہا ہے، تو پہلا خطاب ان کو ہو رہا ہے، بنی اسرائیل اہل کتاب کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم نے اپنے باپ دادا کی کہانیاں سنی ہیں کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا، اور پیچھے آپ نے بھی سنا تھا جو تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا، کبھی ان کی صورتوں کو بدل کر کے خنزیر بنا دیا گیا، کبھی بندر بنا دیا گیا، کبھی ان کو اچانک موت دے دی گئی، کبھی ان کو قتل ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل موجود تھے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے واقعات کو سنا جو عبرتناک واقعات تھے، کس طرح انہیں سزائیں دی گئیں اپنے نبی کی نافرمانی کرنے پر۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ اور تم آخری نبی پر ایمان لے آؤ، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ ان واقعات کے سننے کے باوجود بھی حق بات قبول کرنے کے معاملے میں تم سخت ہو گئے، اور وہ شدت اور سختی میں پتھروں کی طرح ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بلکہ فرمایا کہ پتھر تو اگرچہ سخت ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہیں۔ پتھروں سے تشبیہ دی گئی کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھر سخت اگرچہ ہیں لیکن سخت ہونے کے باوجود بھی اثر قبول کرتے ہیں،
پھر اللہ پاک فرماتا کچھ پتھروں سے ندیاں جاری ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جھرنے وغیرہ جو بہتے ہیں یہ تو کہاں سے نکلتے ہیں؟ پانی پتھروں سے نکلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہے، پتھر ہونے کے باوجود بھی خشیت الہی رکھتے ہیں۔ جبکہ اے بنی اسرائیل، تمہارے دل اطاعت کے لیے نہ جھکتے ہیں، نہ ہی نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، آخر کار تمہیں تمہاری گرفت ضرور فرمائے گا۔ کہ بتایا جا رہا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم سدھر جاتے، سمجھ جاتے، اطاعت کرتے، لیکن تم نے اتنی عبرتناک واقعہ سننے کے باوجود بھی اطاعت نہ کی، تو تمہارے دل پتھروں سے بھی بدتر ہیں۔ پتھر اگرچہ سخت ہیں لیکن ان کے اندر خشیت الہی موجود ہے، ان سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، پانی کے چشمے وہ آنسو ہیں اللہ کی خشیت میں رونے والی، لیکن تمہارے دل میں نہ خشیت ہے، نہ اللہ کی خشیت سے تمہارے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس سے بھی سخت تمہارے دل ہو گئے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے جو آپ نے سنا، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم نے بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اور دیکھ کر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی، تو بتایا گیا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا، حواس، قول قوی، عقل کامل دی گئی، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں جاتا۔ معلوم ہوا کہ دل کی سختی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دل اگر بیمار ہو گیا، سخت ہو گیا، تو انسان پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچائے۔ اب معلوم ہوا کہ دل کی سختی یہ خطرناک مرض ہے۔ سورہ زمر میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سخت دل والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے۔ ویل ہے ان کے لیے، ویل کی معنی خرابی بھی ہوتا ہے، اور ویل کے معنی ہوتا ہے جہنم کی ایک وادی ہے، خطرناک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کو ویل کہتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ معون میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ویل ہے یعنی خرابی ہے یا جہنم کی وادی ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی جو قضا کر کے نماز پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں، ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے۔ اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت اور خرابی ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں، غافلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے رب نے خود فرمایا، وعید فرمائی، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہی ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے دو تفسیر آپ نے سنا۔ بعض دل ایسے پتھروں کی طرح ہیں کہ نہ ان پر قرآن کا اثر ہوتا ہے اور نہ حدیث کا، نہ واعظ و نصیحت کا، اور یہ کفار، منافقین اور فاسقین کے دل ہیں جن پر کچھ اثر نہیں کرتا۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں ایک مثال، ابو جہل مردود، ابو لہب اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھا کرتا تھا۔ کفار مکہ جو ایمان نہیں لائے،
کھلی نشانیاں حضور کے ذات اقدس کو دیکھا، کھلی آنکھوں سے حضور کے معجزات، بے پناہ معجزات کو دیکھا، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ دل گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن کہا تھا ہم نہیں مانیں گے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو مطلب کیا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ قرآن کی آیات سننے کے باوجود بھی، ظاہر و باہر دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود اگر دل اس طرف مائل نہیں ہوتے اللہ کی اطاعت کی طرف، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میرے عزیزوں، دیکھیں ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہمارا دل ہے۔ دل جو ہوتا ہے نا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، ان فی القلوب ان فی الجسد مضغۃ، ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، لتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور فرماتے ہیں کہ دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم تمہارا درست رہے گا، وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ تمہارا دل ہے۔ دل بادشاہ ہوتا ہے، دل اندر سے بادشاہ حکم دیتا ہے جو، تو رعایا وہی کرتی ہے، اس کے فوجی وہی کرتے ہیں، سپاہی وہی کرتے ہیں۔ دل حکم دیتا ہے جو کرنے کا، تو اس کا دل آنکھوں کہتا ہے کہ تو ادھر دیکھ، تو آنکھیں ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ پیر کو دل حکم دیتا ہے کہ تو ادھر چل، تو پیر ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھوں کو حکم دل دیتا ہے کہ تو یہ پکڑ، تو ہاتھ وہ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دل اگر درست ہے تو اچھائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے اپنے جسم کو، اور دل اگر بگڑ گئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، برائیوں کی طرف، بے حیائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام رحم اللہ مبین کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ صوفیاء زیادہ تر جو کوشش، محنت، مجاہدات کیا کرتے تھے، وہ اپنے دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، دل کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کیا کرتے تھے، چونکہ اصل چیز دل ہے۔ اور میرے آقا نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارا جسم کتنا لہیم شہیم ہے، باڈی بلڈر ہو، یہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ تمہارے دل پر، باطن پر، ظاہر پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو تو لوگ دیکھتے ہیں، دوست احباب دیکھتے ہیں، یہ تو جسم ان کے دیکھنے کی چیز ہے، ہم ان کو سنوارنے میں لگے ہیں۔ جو میرے رب کو دیکھنے کی چیز ہے وہ ہمارا دل ہے، دل ہے۔ اور یہ دل بندے مومن کا دل جانتے ہو، اللہ رب العالمین کا عرش ہوتا ہے۔ اللہ کے جلوے کہیں نہیں سماتے، لیکن بندے مومن کے دل میں سماتے ہیں اللہ کے جلوے۔ کاش ہمارا دل پاک ہو جائے۔ اب دل کے معاملے میں کچھ باتیں میں، چونکہ یہ بڑی اہم معلومات ہے، بڑی اہم چیز ہے، اصل زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، اس لیے کچھ اس کے بارے میں آپ کو معلومات میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ آپ سن لیں کہ آج جو ہماری کیفیت ہے، دل ہمارے بگڑ گئے ہیں، واقعتاً بگڑ گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہر ایک کو اپنی کیفیت پتہ ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارا جسم یہاں ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہماری روح کہیں اور چکر لگاتی ہے، توجہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہر ایک کی کیفیت پتہ ہے۔ نماز پڑھ لیتے، لیکن وہ روحانیت، وہ لذت جو نماز پڑھنے پر ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کی خرابی ہے، دل کا فساد ہے۔ اگر دل درست ہوتا نا تو ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اللہ کی خشیت سے لرزتے ہوتے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ دل اگر درست ہوتا تو ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو سمجھتے نماز میں نہیں، پلسرات پر کھڑے ہیں، لیکن دل پاکیزہ نہیں ہے تو اس وجہ سے خرابی ہے۔ اب دل کی خرابی آتی کہاں سے، اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، وہ ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ایک سناتا ہوں آپ کو، جامع ترمذی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، کتاب الزہد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا میرے آقا نے کہ یہ دل کی سختی کے اسباب کیا ہے، جس سے دل سخت ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں پتہ ہو تو ہم ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا دل پاکیزہ رہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام دل کو سخت کر دیتی ہے۔ کلام کی کثرت اللہ کے ذکر کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ دل کو سخت کر دیتی ہے۔
اب ہم خود غور کریں، جب اپنے دوستوں کے ساتھ 2 4 4 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس دوستوں کی بیٹھک میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ زیادہ کلام ہوتا ہے؟ خود غور کریں. ہم سب سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے بھی ہیں کہ اللہ کا ذکر تو بھولے سے کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ کلامی ہوتا ہے، زیادہ کلام ہوتا ہے. اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ زیادہ کلام ہوتا ہے، اور دنیا کی باتیں سب کو پتہ ہے زیادہ کلام ہوتا ہے. تو یہ زیادہ کلام جب اللہ کا ذکر نہ ہو تو یہی چیز ہمارے دل کو سخت کرتی ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے نہ عبادت کی لذت ملتی ہے، نہ طاعت کی توفیق ملتی ہے، نہ کسی چیز میں قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، بس یوں فارمیلٹی ادا کرتے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میرے عزیزوں، کثرت کلام سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا دل صاف رہے. اور پھر فرمایا میرے آقا نے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے، سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، اور اللہ سے اگر بندہ دور ہو گیا تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے. اس کے علاوہ دوسرے حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. بدبختی وہی ہوتی ہے جب انسان کا دل مردہ ہو جائے، سخت ہو جائے. فرمایا پہلی چیز آنکھ کا خوف خدا سے آنسو نہ بہانا، یہ بدبختی ہے. اگر آنکھ ہماری اللہ کے خشیت میں روتی نہیں ہے نا، کاش نصیب ہو جائے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ جو لذت، جو کیفیت کبھی آپ رو کر کے دیکھیں، جو سکون آپ کا روحانی سکون اللہ کی خشیت میں، یہ تو میرا تجربہ بارہا کا میں اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. دنیا کی کسی شے میں نہیں. آپ بنگلے کھڑے کر لے، گاڑیاں بنا لے، لاکھوں کروڑ روپے کما لے، دنیا کی عیش و راحت سب کچھ آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کو جو سکون ملتا ہو، آپ کسی گارڈن میں چلے جائیں، ساحل سمندر پر جائیں کہ سوچے کہ ہمارا دل میں ذرا بہن جائے گا، سکون مل جائے گا. خدا کی قسم نہیں سکون ہے کہیں بھی، نہ بنگلوں میں، نہ گاڑیوں میں، نہ کسی خوبصورت عورت کے پہلو میں، نہ ساحل سمندر پر، نہ گارڈن میں، کہیں نہیں سکون ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں دیکھ لیں، جو سکون، جو لذت، جو روحانیت، جو پاکیزگی، جو دل کو اطمینان اللہ کی خشیت میں آنسو بہانے میں ملتا ہے. واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں رونے کے بعد جو دل کو سکون ملتا ہے، خدا کی قسم وہ قابل مطلب بیان سے باہر ہے، اپنی زبان سے ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ سکون ملتا ہے. کاش نصیب ہو جائے. تو فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. پہلی چیز آنکھ کا خوف خدا سے آنسو نہ بہانا، وہ بدبخت ہے. اگر آنکھ ہماری روتی نہیں اللہ کی خشیت میں نہیں تو بیکار ہے. دل کا سخت ہو جانا، یہ بھی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے. تیسری چیز ہے لمبی امیدیں، بڑی بڑی امیدیں باندھ رکھا ہے کہ یہ بھی بنائیں گے، وہ بھی بنائیں گے، یہ پڑھائی کریں گے، وہ پڑھائی کریں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، دنیا بھر کے امیدیں باندھ کے رکھا ہے. ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. فکر و قبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں. کل نہ آیا کبھی اور نہ کل آئے گا، ارے کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. لمبی لمبی امیدیں ہیں، یہ کمانا ہے، وہ کمانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے. یہ لمبی امیدیں نا انسان کو دین سے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے سے دور کر دیتی ہیں. اور یہ اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس قناعت نہیں ہوتی، اس کو اللہ کی توکل نہیں ہوتا ہے. اور اکثر انسانوں کا حال یہی ہے، لمبی لمبی امیدیں، یہ بدبختی کی علامت ہے. چوتھی چیز فرمایا بدبختی کی علامت میں سے دنیاوی معاملات میں حریص ہونا، لالچی ہونا. دنیا کے معاملات میں یہ بھی جمع کرنا ہے، وہ بھی جمع کر لینا ہے، یہ بات بنانا ہے، نئی گاڑی مارکیٹ میں کون سی آئی ہے وہ خریدنا ہے، نئے کپڑے جوڑے کون سے آئے وہ خریدنا ہے. دنیاوی معاملات میں حریص، اتنا مال جمع کرنا ہے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس دل میں نہ خوف خدا ہو، نہ مخلوق پر شفقت ہو، تو وہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے دل کو تشبیہ دی ہے نا، کہ یہودی کی دل جو ہے نا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. دل کی سختی کو پتھروں سے تشبیہ دی، لوہے سے تشبیہ نہیں دی. حالانکہ لوہا بھی سخت ہوتا ہے، کیونکہ لوہا پھر بھی آگ میں پگھل جاتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر
آگ میں بھی نہ نرم ہوتا ہے نہ پگھلتا ہے۔ فرما کہ یہی حال ان کے دل کے ہے جو اللہ کا عذاب، وعید، رب کی ناراضگی وغیرہ سن کر بھی نرم نہیں ہوتے۔ اکثر مسلمانوں کا حال یہی ہے، کچھ بھی آپ سنا کے رکھ دیں، اللہ کے عذابات کو سنا دیں، عبرتناک واقعات کو سنا دیں، چند لمحہ صرف اثر ہوتا جب تک سنتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی اثر نہیں۔ جو زندگی تھی پہلے کی، سننے کے بعد بھی وہیں پر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی آپ سنا دیں، وجہ کیا ہے؟ دل سخت ہے، دل سخت ہے، یاد رکھنا۔ جیسے ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، ایک دیوار ہے نا، دیوار اگر خوب سخت ہوگی، آپ کیا کریں گے؟ اس میں اگر کوئی چیز پھینکیں گے، یعنی آپ کھیل بھی ٹھوکیں گے نا، کھیل ٹھوکیں گے کہ اس میں گڑ جائے کھیل، تو اگر دیوار سخت ہوگی تو کھیل گڑے گی نہیں، باہر آ جائے گی۔ لیکن اگر دیوار نرم ہو تو ایک بار ماریں گے اندر گھس جائے گی۔ بس یہی حال ہے دل کا۔ دل سخت ہوتا ہے تو نصیحت اثر ہمارے دل کو لگتی ہے لیکن باہر پھینک دیتی ہے، گھستی نہیں ہے۔ نصیحت، واعظ و نصیحت، اللہ کی وعیدیں ہیں، عذابات کے سارے تذکرے دل پہ لگتے تو ہیں لیکن لگتی ہیں تھوڑا دیر، بس احساس ہوتا ہے، اس کے بعد اندر گھستے نہیں ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور دل نرم ہو تو وہی واعظ و نصیحت، اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن اور حضور کی حدیثیں اور دین کی باتیں، یہ سب دل میں جا کر کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، انسان کو پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ تو دل کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد طبقات صوفیہ میں ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ثلاث خصال تقسل القلب۔ فضیل بن عیاض اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہیں، بزرگ ہیں، بہت بڑے، اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم ترین بزرگ ہیں، قدیم زمانے کے صوفیہ کی کتابوں میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو دل کو سخت کرتی ہیں، یاد رکھیں اور ان سے پرہیز کریں۔ پہلی چیز فرمائے کثرت العقل، زیادہ کھانا، زیادہ کھانا، یہ دل کو سخت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج کھانے کی جو لاگ ڈاٹ لگے، مقابلہ ہو رہا کھانے کا، شادیوں میں دیکھ لیں، دکانوں پہ، ہوٹلوں میں دیکھ لیں، سادہ غذائیں ہم کو پسند نہیں آتی، پیٹ میں ٹھوس ٹھوس کر کے کھانا اور اچھی اچھی لذیذ غذائیں کھانا اور زیادہ کھانا ہے، یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھانے کے پیچھے اتنا بھاگے 50 کلومیٹر جانا پڑے تو سب کچھ چھوڑ کر کے دکانیں بند کر کے کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اچھے کھانے کے لیے۔ زیادہ کھانا دل کو سخت کرتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ وکثرت النوم، اور زیادہ سونا، یہ بھی دل کو سخت کر دیتی ہے۔ وکثرت الکلام، زیادہ بات کرنا، جیسا کہ حدیث پاک بھی آپ کو میں نے اوپر سنائی ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو ورنہ دل سخت ہو جائیں گے۔ کہ زیادہ باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے موبائل پر، فون پر، یہ بھی دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، تو کہاں سے دل میں نرمی آئے گی؟ کہاں سے دل نرم ہوگا؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں دل کی سختی کو جو تعبیر کیا جاتا ہے، دل مردہ ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، دل کا ہلاک ہو جانا، دل کا مسخ ہو جانا، یہ سب کا معنی ایک ہی ہے تقریباً۔ چاہے آپ کہیں دل مردہ ہو گئے، اسی کو آپ تشبیہ دے دیں، کہہ دیں دوسرا نام دل سخت ہو گئے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں، اعمال ایسے ہیں جن سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات کی تفسیر بھی آپ نے سنا ہے۔ انسان جو ہے نا مال کے محبت میں بہت سخت ہے، مال جمع کرنے کے لیے، دنیا کے لیے انسان راتوں کی نیندیں قربان کر دیتا ہے، اپنی بیوی بچوں سب کو چھوڑ کر کے باہر پردیس چلا جاتا ہے۔ کس کی خاطر؟ مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ مال اور دنیا کی محبت میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تیار ہے۔ یہ حب الدنیا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ دل میں دنیا کی محبت کو دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ فرمایا غفلت عن ذکر اللہ، دوسری چیز ہے جن سے دل مردہ ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرنا۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کہیں اللہ کا ذکر کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا دل مردہ ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جسم کو گناہوں کے لیے آزاد چھوڑ دینا۔ زبانیں گالیاں بک رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہے، آزاد چھوڑ دیا فارج۔ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، کچھ پرواہ نہیں۔ قدم کدھر چل کے جا رہے ہیں گناہوں کی طرف، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ہاتھ کیا پکڑ رہے ہیں، کیا چھو رہے ہیں،
کچھ پرواہ نہیں، سارا جسم جو ہے نا گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آزاد چھوڑ دیا ہوا، جو مرضی چاہے جائے، جیسے جانوروں کو کسان چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کھیت میں جائے جائے، تو پھر ایسے اگر انسان نے اپنے جسم کو چھوڑ دیا ہے آزاد، تو پھر اس بندے کا دل زندہ نہیں رہتا، دل مردہ ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ اور سنو، آج ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں نئے نئے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ابھی اس وقت سب سے زیادہ جو خطرناک مرض تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ کینسر ہے، اٹیک ہے۔ اس میں انسان کو اٹیک میں تو بچنے کی چانس بہت کم ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، اور کینسر بھی بہت مہلک مرض ہے، سب کو پتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرناک مرض ہے، اور یقیناً ہے، جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کینسر بھی خطرناک ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اپنے رحمت سے۔ اٹیک بھی اچھی بیماری نہیں ہے، لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ دل کی بیماری یہ نہیں کہ دل بند ہوگا، یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، دل کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے کہ دل کا مریض ہونا، دل کا سخت ہو جانا، دل کا مردہ ہو جانا، وہی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دل اگر بیمار ہو گیا تو پھر نہ اس کو اطاعت کی لذت ملتی ہے، نہ عبادت کی لذت ملتی ہے، نہ نیکیوں میں دل لگتا ہے، نہ اچھائیوں کی طرف آتا ہے، بس وہ برائیاں ہی برائیاں میں پڑا رہتا ہے، برائیوں میں۔ اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اس کا علاج کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کرنے کے لیے اس کا علاج تیار۔ دل میں سوراخ ہو جائے جسمانی اعتبار سے تو بھاگ بھاگ کے ڈاکٹروں کے ہاں 50 چکر لگائیں گے، لاکھوں روپے خرچ کر ڈالیں گے۔ اٹیک آ جائے کیسے لوگ بھاگتے پریشان ہوتے ہیں، یہ ظاہری جسمانی بیماری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری۔ یاد رکھنا، جسمانی بیماری ہماری جان لیتی ہے بس، اور مرنا تو ایسے بھی ہے، چاہے بیماری آئے نہ آئے، مرنا تو پڑے گا ہی۔ جس اٹیک آتا ہے یہ دل کی بیماری ہے، یہ کیا لے گا؟ ہماری جان لے گی نا۔ اگر اٹیک نہ بھی آئے تو بھی تو ہماری جان جانا ہے، جائے گی، لیکن جو دل کی بیماری ہے نا، دل کا سخت ہونا، مردہ ہونا، یہ ہمارا ایمان ہی برباد کر دیتا ہے، یاد رکھنا۔ کیونکہ انسان کا جب دل مردہ ہو گیا تو صحیح غلط میں، حلال و حرام میں تمیز کھو جاتا ہے، بعض اوقات کفریات بک دیتا ہے، اور کفریات بک دیتا ہے تو اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج معاشرے میں گانے ایسے ایسے چلے ہوئے ہیں، فلمی دنیا میں گانے جو کفریات پر بھرے پڑے ہیں، اگر لذت کے ساتھ کوئی اس کو دلچسپی کے ساتھ سن لے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان ہی چلا جاتا ہے، اور کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، ایمان صرف مسلمان سے کافر ہو گیا، صرف گانا لذت کے ساتھ۔ ایسے ایسے گانے کفریات آج ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے گھروں میں دھیرے دھیرے نہیں، تیز تیز زور زور بچائے جاتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں شادیوں میں، بیاہوں میں۔ تو کہاں مسلمان رہیں گے یار؟ دل کی بیماری لگی ہے، دل سخت ہونے پرواہ ہی نہیں ہے، اور پھر کیا ہوا؟ دل کی بیماری نے ان کا ایمان برباد کر دیا، ختم ہو گئی کہانی۔ اب ایمان برباد گیا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد گیا، آخرت بگڑ گئی ہمیشہ کے لیے۔ اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم اس کا مقدر ہوگا، کچھ نہیں بنے گا، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہے نا دل کی بیماری، یہ سب سے خطرناک مہلک مرض ہے، اٹیک سے زیادہ خطرناک دل کی بیماری ہے، دل سخت ہونا ہے۔ کینسر سے زیادہ خطرناک دل کی بیماری، دل کا سخت ہونا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جسمانی بیماری سے بھی، روحانی بیماری سے بھی۔ ہمارا دل کاش درست ہوتے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایاک وکثرۃ الضحک فانہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور چہرے کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے زیادہ ہنسنے سے، لوگوں میں اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے، دیکھا کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمائے میرے صحابہ تم ہنس رہے ہو، کاش جو میں جانتا ہوں اگر تم اس کو جان لیتے تو زیادہ روتے کم ہنستے، زیادہ روتے اور ہنستے کم، چونکہ تم جانتے نہیں ہو اس لیے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور رب نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ چاہیے لوگوں کو زیادہ رویا کریں، ہنسا کم کریں، رویا زیادہ کریں، چونکہ زیادہ رونا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔
پھر فرمایا کہ 3 چیزوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. یہ سب صوفیاء کرام کے اقوال ہیں. فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو دل کو سخت کرتی ہیں. زیادتی عیش، عیش و عشرت کی زیادتی چاہنا کہ زندگی بس عیش و راحت میں گزر جائے. زیادہ تر لوگ مال کماتے ہیں اسی لیے نا، تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو، عیش و راحت ملے، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو. حالانکہ ٹینشن تو ہوتا ہی ہے، فکر نہ ہو. عیش و راحت کی زیادہ ذاتی طلب کرنا یہ بھی دل کو سخت کر دیتی ہے. دنیا میں زیادہ مشغولیت، دنیا میں زیادہ مشغول ہو جانا، صبح سے شام تک ایک ہی دن ہے، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. فرمایا دنیا میں زیادہ مشغولیت، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی دن ہے، مال کمانا، عیش راحت اختیار کرنا، گھومنا پھرنا ٹہلنا، بس یہ بھی دل کو سخت کر دیتے. تو دیکھیں نا لوگوں کے دل سخت تو ہو گئے. یہ ساری چیزیں آپ جو میں بتا رہا ہوں صوفیہ کے بات اور حدیثوں کے حوالے سے، یہ آپ اپنے اندر، اپنے دوستوں میں اندر، سب کے اندر، اپنے معاشرے میں جھانک کر کے دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں مطلب 100% جو ہے نا ان کے اندر، سب کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ صادق آتی ہیں جو آپ سن رہے ہیں. اس لیے فرمایا رب تعالیٰ نے دنوں رات میں 5 نمازیں باری باری رکھی ہیں تاکہ دنیا میں مشغولیت زیادہ نہ رہے. صبح سے لے کر دوپہر تک انسان مشغول رہا دنیا میں. اللہ نے حکم دیا چلو ظہر پڑھ لو، آ کر اللہ کا یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ مشغول ہو کر کے رب سے غافل ہو جاؤ. پھر تم ظہر پڑھ کر گئے، پھر ظہر سے لے کر عصر تک دنیا میں مشغول رہے، کام کاج میں، بازار میں، مارکیٹ میں رہے. پھر کہا حکم دیا آ کر کے عصر کی نماز پڑھو تاکہ دنیا میں زیادہ مشغولیت نہ رہے. اللہ نے اس مشغولیت سے بچانے کے لیے، بندے مومن کے دل کو سختی سے بچانے کے لیے رب نے یہ نمازیں رکھی. لیکن بندے پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں آ چاہتے کہ نہیں، بس دنوں رات دنیا ہی میں مشغول ہو جائے، دنوں رات اسی میں مشغول ہو جائے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد تیسری چیز فرمایا جو دل کو سختی پیدا کرتی ہے، دل میں اللہ والوں کی عداوت اور دشمنی. بلکہ 2 چیزیں جو اوپر ذکر کی گئیں، عیش و راحت کی ذاتی اور دنیا میں مشغولیت، یہ تو دیر میں سختی پیدا کرتی ہے. مگر تیسری چیز اللہ والوں کی عداوت منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں دل کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھو ابلیس کا حال آپ دیکھ لیں، بڑا صدیوں کا عابد و زاہد تھا، مگر خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اہانت اور گستاخی دشمنی کر کے چند ہی لمحوں میں اس کا دل ایسا سخت ہوا کہ وہ سختی آج تک باقی ہی نہ گئی. اللہ والوں کی عداوت یہ انسان کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پھر صوفیاء کرام کے اقوال میں سے ہے دل کے مسخ ہونے کی 3 نشانیاں. وہی مسخ کہتے بگڑ جانا، بدل جانا، سخت ہو جانا، برباد ہو جانا، سب ہم مانا ہے. پہلی نشانی یہ ہے کہ اطاعت میں لذت نہ پانا. اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی لذت سے محروم ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز کی لذت نہیں مل رہی ہے، سمجھ جائیں کہ ہمارا دل بیکار ہے. دوسرے فرماتا ہے کہ معصیت سے خوف نہ کھانا. گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، ندامت بھی نہیں ہو رہی. گناہ تو ہو رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں کہ اللہ ہمیں پکڑ لے گا، سزا دے گا. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ ہمارا دل برباد ہو گیا ہے، ہم تباہی کے پاس پہنچ گئے ہیں بس. تیسری چیز فرمایا کہ کسی کی موت سے عبرت حاصل نہ کرنا. کون حاصل کرتا بتائیں عبرت؟ جس جنازے کو ہم کندھے پر سوار کر کے لے جاتے ہیں، کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے لوگ ہمیں بھی کندھے پر اٹھا کر لے جا کر قبر میں دبا دیں گے؟ کوئی عبرت حاصل کرتا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا وہاں ایک لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو کہ فرض کفایہ ہے، اور لیکن جو فرض عین 5 وقتہ نمازیں وہ چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر کے ہنستے ہوتے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، پان گٹکا کھاتے ہوتے ہیں مسالہ، اور لوگ باتیں دنیا جنازے میں بھی جاتے ہیں، قبرستان میں بھی. ایسا دل سخت ہے کہ وہاں پر بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. یہ روزانہ کے نظارے ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اگر یہ عبرت جنازہ دیکھ کر کے نہیں مل رہی ہے نا، امام حسن بصری نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو تم آج دفن کر رہے ہو تو اس کی جگہ پر تم بھی تو ہو سکتے تھے،
تم بھی تو ہو سکتے تھے. یہ جنازہ تمہارے لیے خاموش مبلغ ہے, تمہیں تبلیغ دے رہا ہے. جنازہ کہہ رہا ہے آگے آگے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے جاؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. فرماتے ہیں کہ تم بھی تو ہو سکتے تھے اس جگہ پر. تو کیا ہوا, تم کو اللہ نے مہلت دی نا کہ تاکہ تم اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو, اپنے احوال کو درست کرو. لیکن آج ہم اس کو دیکھ کر بھی اپنے احوال کو رب مہلت دے رہا ہے, اپنے احوال کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی چیز ہے کہ ہمارا دل برباد ہو چکا ہے. جہاں سے اصلاح ہو رہی تھی, انقلاب وجود کے اندر پیدا ہونا تھا, وہ ہمارا دل تھا. وہ دل ہی بیمار ہے تو پھر انقلاب کہاں سے پیدا ہوگا, اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اگر وہ دل درست ہوتا, دل نرم ہوتا, دل میں اللہ کی خشیت ہوتی تو جنازہ دیکھ کر کے روتے. پہلے زمانے جو نیک لوگوں کا زمانہ تھا پار سا ہو گیا, ادھر جنازہ اڑتا تھا, پیچھے پیچھے جنازہ میں شریک ہونے والے خوف خدا کے مارے غش کھا کر کے گر جاتے تھے زمین پر, بے ہوش ہو جاتے تھے اللہ کا ڈر سن کر کے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جاتے, تازہ قبر پر دیکھتے, اتنا روتے کہ قبر کی مٹی گیلی ہو جاتی. خود امام الانبیاء شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر جاتے اتنا روتے, میرے آقا علیہ السلام آنسو بہاتے, کہتے لوگوں یہ قبر ہے, اللہ کی پناہ مانگو, اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. چونکہ وہ پاکیزہ دل کے لوگ تھے, پیارے نرم دل کے لوگ تھے, عبرت حاصل کرتے تھے, نصیحت حاصل کرتے تھے. آج ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو گئی ہیں. گزشتہ امتوں کا جو عذاب تھا آپ نے پیچھے سنا, کسی کی شکلیں بدل گئیں, بندر خنزیر سور بن گئے. گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف اور مسخ تھا, یعنی زمین میں دھسا دیا جاتا تھا یا ان کی صورتیں بدل جاتی تھی, ان کا جسم بدل جاتا تھا. یعنی اور اس امت کا عذاب روحانی خسف اور مسخ ہے. خسف کہتے ہیں زمین میں دھسنا, اور مسخ کہتے ہیں کہ چہرے بگڑ جانا. روحانی عذاب ہے, یعنی پہلے جسم بدلتے تھے کہ بندر اور خنزیر بنائے جاتے تھے, اور اب دل بگڑ رہے ہیں. اب وہ عذاب نہیں آ رہا ہے جو پچھلی امتوں پر آتا تھا, نہیں آ رہا. کتنی بھی نافرمانیاں کرے, پیچھے آپ نے سنا, پیچھے آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت پر پیچھے درس میں سنا, انہوں نے نافرمانی کی, وہ شکار کی ہفتہ کے دن, تو کیا ہوا, ان کی صورتیں بدل گئے نا, جسم بندر اور خنزیر بن گئے. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ اب تو اس سے کہیں زیادہ, ہزاروں گنا زیادہ نافرمانی رب کے لوگ کر رہے ہیں, نبی کی نافرمانی. اب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہا اس سے زیادہ سخت عذاب ہمیں اس امت کو مل رہا ہے. ان کے تو جسم بدلتے تھے, صورتیں بدلتی تھی, ہمارا دل بدل رہا ہے. ان کی صورتیں بگڑتی تھی اور ہمارا دل بگڑ رہا, اور دل کا بگڑنا اور سخت ہے صورتوں کو بدلنے سے. جیسے جسم کا بیمار ہونا, اس سے بڑا سخت مرض دل کا مرض ہے. جسم کی بیماری جان لیتی ہے, دل کی بیماری ایمان لیتی ہے, سخت ہے. تو پتہ کیا چلا کہ پہلے تو جسم بگڑتے تھے اور اب دل بگڑ رہے ہیں. دل کا بدلنا جسم کے بدلنے سے زیادہ سخت ہے. جو شکل میں خنزیر بن گیا وہ پلیدی کھاتا ہے, اور جس کا دل خنزیر بن جاتا ہے پھر وہ حرام کھاتا ہے. سود بیاز کھائے, رشوت کھائے, کسی کا حق غصب کر لے, وراثت کا مال دبا کر بیٹھ جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ دل کے بگڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, حرام کھا رہا بندہ. اللہ کی پناہ. مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام عذابوں میں سخت ترین عذاب دل کا سخت ہونا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں آسمان سے پتھر برس جائیں, آگ برس جائیں, یہ عذاب ہے؟ چھوٹا عذاب ہے, چھوٹا عذاب ہے. دل, یہ جسم ہمارا بدل جائے, بندر خنزیر بن جائے, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. یہ چھوٹا ہے, چھوٹا. مفتی صاحب فرماتے ہیں بڑا عذاب کیا ہے؟ بڑا عذاب دل کا سخت ہونا ہے. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, کسی کی توجہ نہیں. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اس سے انسان کا ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. دل کی سختی دور کرنے کے لیے 3 تدابیر ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ یہ ساری چیزیں کہ دل کیسے سخت ہوتے ہیں, بگڑتے ہیں, مردہ ہوتے ہیں, اب اس کی علاج بھی سن لو. ابھی آپ نے بیماری سنا, بیماری کے اسباب سنا, ابھی علاج بھی سن لیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی دور کرنے کے لیے, اگر دل بیمار ہو گیا ہے, سخت ہو گیا, دور کرنے کے لیے 3 تدابیریں ہیں. نرم دل والوں کی صحبت اختیار کرنا. سبحان اللہ, صحبت بڑی چیز ہے پیارے, صحبت نرم دل والوں کی. ہم تو خیر خود ہی گناہگار خطا کار ہیں, ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال ہمارا اثر کمال نہیں, لیکن ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں صوفیہ, ان کا کمال ہے.
ان کی ذات میں، ان کے اقوال میں. جتنا دیر آپ بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ تو دل میں اثر تو ہو رہا ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ تو اثر ہو رہا ہے. ہم نرم دل والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے ہیں لیکن ان کی باتیں سن رہے ہیں، بس اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اثر ہو رہا ہے، کچھ سوچ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نرم دل والوں کی صحبت اختیار کرنا یا ان کی حالات یا کتابوں کا مطالعہ کرنا، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں. صوفیہ کی کتابیں آپ پڑھیں، واقعتاً آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور بہت اصلاح ہوتی ہے. ہم نے پڑھا ہے، پڑھتے ہیں، ہم کو تو فیض ملتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صوفیہ کی جو کتابیں ہیں اور ان کے جو احوال پڑھیں گے تو یار دل اتنی عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں، سب بیکار ہے، بس ایک رنگین ہی ہے، دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت ہے. تو ان کی صحبت ملے تو ٹھیک. صحبت اگر صوفیہ اور بزرگوں کی، اللہ والوں کی نہ ملے تو ان کی سیرت کا مطالبہ کرے، ان کی کتابوں کا، یا پھر کثرت سے حضور نبی کریم اسلام پر درود پاک پڑھنا، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بغیر دل کی نرمی کے کلمہ شریف پڑھنا یا نیک اعمال و ذکر کرنا سب بیکار ہے، کیونکہ دل میں لذت تو ملے گی نہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، بس جمعہ کے دن آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، پہلے بھاگتے ہیں، تو کیا ہے، دل لگتا نہیں ہے. بس وہ صرف یہ کہ ہم مسلمان رہیں، لوگ نہ کہیں کہ تو کافر ہو گیا ایک دم سے، کیا جمعہ بھی چھوڑ دیتا، اس وجہ سے آتے ہیں. اکثریت کا حال تو یہی ہے. تو جب تک دیکھیں، ایک مثال کسان ہے نا، کسان جب زمین سے کوئی پودے اگانا چاہتا ہے، فصلیں اگانا چاہتا ہے اور بیج زمین پر ڈالتا ہے تو سخت زمین پر بیج نہیں اگتے ہیں، یاد رکھنا. وہاں گل نہیں کھلتے ہیں، وہاں پر پودے، فصلیں تیار نہیں ہوتی ہیں. کسان پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد جب بیج ڈالتا ہے تو اس پھر بیج سے پودے اگتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، باغ و بہار آتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، فروٹ نکلتے ہیں. کب؟ جب کسان زمین کو نرم کرے گا تب. اور جب تک زمین کو نرم نہ کیا، بنجر زمین پر بیج ڈال دیا تو اسے پڑا رہے گا. یہ حال دل کا ہے. جب تک ہم دل کو نرم نہیں کریں گے اپنے، پھر عبادات کی لذت نہیں آئے گی، پھر چشمے آنکھوں سے خشیت الہی کے چشمے نہیں بہیں گے، پھر دل سے نیک اعمال، زبان سے جو ہے نا نیک اعمال کے گل نہیں کھلیں گے. تو دل کی نرمی ضروری ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صالحین کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، وہی دل مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، یہ تو نمازیں گئی، جھوٹ بھی بولا، بدنگاہی کیا، طرح طرح سے گناہ کیے، لیکن کبھی کوئی خف ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ دل کے کالے ہونے کی، سخت ہونے کی علامت ہے. اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، نیک عمل کرنے کی، اور نصیحت اثر نہیں کرتی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ دل، اگر یہ چیزیں ہیں نا تو سمجھ جانا کہ ہمارا دل بیکار ہو گیا. اے عزیز، تم کسی گناہ کو معمولی مت سمجھنا اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان مت کرنا. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اللہ ہمارے دل کو پاکیزگی نصیب فرمائے. اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آیت نمبر 75 سے ہم تفسیر شروع کریں گے. اللہ ہمارے پاکیزگی عطا فرمائے، دل کی سختی اللہ ہماری دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.